السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج کا ہمارا سوال ہے، ایک ہمارے اسلامی بھائی نے سوال کیا ہے، فہیم بھائی ننگلیا سے، ضلع مراد آباد۔ انہوں نے سوال کیا تھا کہ شب برات کی کیا حقیقت ہے۔ آئیے اس سوال کو مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں رکھتے ہیں اور جانتے ہیں کیا اس کی حقیقت ہے، کیا معاملات ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ، یہ ہمارے اسلامی بھائی ہیں، اکثر یہ سوال کرتے رہتے ہیں اور ماشاءاللہ بہت دیندار ہیں اور جذبہ بھی ہے، مسائل سیکھنے کا شوق رکھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مسائل سیکھیں۔ انہوں نے سوال کیا تھا کہ حضرت شب برات عنقریب ہے، بعض لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں، تو اس کی حقیقت کیا ہے، کیا اس کی فضیلت ہے، کس طریقے سے ہمارے بزرگان دین نے اس رات کو منایا ہے، ہمارے اسلاف نے کیا طریقہ بتایا ہے، کیا ان کے معمولات رہے ہیں، کیا اس کی حقیقت ہے، بیان فرما دیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق و ثواب، آمین۔ ماشاءاللہ دیکھیے ہمارے فہیم بھائی جو ہمارے سابق مقتدی بھی ہیں اور اکثر و بیشتر وہ جو ہے سوالات پوچھتے رہتے ہیں اور بڑے غور کے ساتھ سنتے بھی ہیں۔ جی ہاں، اور ماشاءاللہ دین سے بڑی محبت رکھتے ہیں، مسائل سیکھنے کا بڑا جذبہ ہے۔ خیر اللہ انہیں سلامت رکھے آمین اور ان کے کاروبار میں خوب ترقی اور برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ تو دیکھیے ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے اور بڑا اچھا سوال ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں اس رات کی عظمت سے بے خبر ہیں، جی انہیں اس رات کی عظمت پتہ ہی نہیں ہے، بس خالی حلوہ کھاتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ تو یہ حقیقت بھی ہے، آج ہماری عوام میں یہی ہوتا ہے یہی معاملہ کہ کھا لیتے ہیں اور سو جاتے ہیں، جبکہ کم کھانا چاہیے تاکہ خشوع خضوع کے ساتھ عبادت بھی کر سکیں۔ جی جی جب پیٹ بھر کے خوب کھا لیں گے تو عبادت کیا کریں گے؟ اور یہ سال میں ایک ہی مرتبہ تو رات آتی ہے، جی اور اس رات کی کیا فضیلت ہے آئیے وہ ہم بتاتے ہیں۔ دیکھیے اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم۔ ہاں، اور اس آیت کی، یہ چھوٹی سی آیت ہے لیکن اس آیت کی تفسیر میں کیا ہے، دیکھیے تفسیر مظہری جلد 8 صفحہ 480 پر ہے کہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شعبان المعظم یعنی 15 شعبان کی رات کو فیصلہ فرماتا ہے۔ جی بے شک، اللہ رب العزت 15 شعبان کی رات کو جو ہے فیصلہ فرماتا ہے اور لیلۃ القدر کو فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ بے شک، اور اسی طرح جو ہے تفسیر معالم التنزیل میں بھی ہے، جلد 4 صفحہ 174 پر، اور اسی طرح تفسیر ابن کثیر جلد 4 صفحہ 264 پر ہے، اور اسی طرح تفسیر ابن عباس میں ہے کہ اللہ رب العزت 15 شعبان کی رات کو کیا ہے فیصلے فرماتا ہے، تقدیروں کے فیصلے فرماتا ہے۔ ہاں، اور تفسیر مظہری جلد 8 صفحہ 480 پر ہے، اس آیت کے تحت فرمایا گیا کہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہر نیکی اور بدی، ہر نیکی اور بدی تقدیر فرشتوں کے حوالے فرما دیتا ہے اللہ رب العزت۔ تو 15 شعبانی کی رات کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت 15 شعبان کی رات جو ہے ہر انسان کے 1 سال کا بایو ڈاٹا، آسان الفاظ میں بتا دیتا ہوں، ہر انسان کے 1 سال کا بایو ڈاٹا لوح محفوظ سے فرشتوں کے حوالے اللہ فرما دیتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ حوالے کر دیتا ہے کہ اس رات میں جو ہے پورے سال کے لوگوں کے تمام حالات، کتنے پیدا ہونے والے ہیں، کتنے مرنے والے ہیں، یہ سب لکھا جاتا ہے۔ سمجھے؟ لوگ اپنے اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے زور شور کے ساتھ تیاری کرتے ہیں اور بڑے بڑے عالیشان مکان بناتے ہیں، اس میں رہنے لگتے ہیں۔ ہاں سمجھے، لیکن انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا جو نام ہے وہ موت کے دفتر میں لکھ چکا ہے۔ یہ تفسیر مظہری میں لکھا ہوا ہے، یہی الفاظ ہیں کہ انہیں خبر تک نہیں ہوتی ہے، وہ اپنی تیاریوں میں مگن ہوتے ہیں۔ کوئی شادی کی تیاری میں لگا ہوا ہے، کوئی اپنے مکان کی تیاری میں لگا ہوا ہے، کوئی کارخانے کی تیاری میں لگا ہوا ہے، کوئی اپنے کاروبار کی تیاری میں لگا ہوا ہے، لیکن اسے یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ 15 شعبان کی رات کو اللہ رب العزت نے میرا نام مرنے والوں کی فہرست میں لکھ دیا ہے، مرنے والوں کی لسٹ میں اللہ نے میرا نام لکھ دیا ہے۔ یہ تفسیری مظہری میں ہے۔ ہاں، تو دیکھیں، اور بہقی شریف کی حدیث ہے، بہقی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1305 ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، جانتے ہو 15 شعبان میں کیا ہوتا ہے؟ 15 شعبان کی رات میں کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ 15 شعبان کی رات میں کیا ہوتا ہے؟ رہنمائی فرمایا۔
आगा फरमाए या रसूल अल्लाह इस रात में होता क्या है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इस रात में साल में पैदा होने वाला हर बच्चा उसका नाम लिख दिया जाता है। यानी इस साल कितने बच्चे पैदा होंगे, जितने बच्चे पूरे साल में पैदा होने वाले हैं उनका भी नाम लिख दिया जाता है। जो मरने वाले हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनका भी नाम लिख देता है जी, समझे, उनका भी नाम लिख देता है। लोगों के अमाल उनके रब की बारगाह में पेश होते हैं जी, हाँ, और उनका रिज्क जो मिलने वाला होता है वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लिख देता है। कितने लोगों का निकाह होना है, शादी होनी है, वो भी अल्लाह लिख देता है। जी, जी। कितने हजरात हज को जाएंगे अल्लाह वो भी लिख देता है। बेशक। तो गोया के इस रात में सब कुछ लिख जाता है। कितने मरेंगे, कितने दुनिया में आएंगे, कितने इस दुनिया से जाएंगे, कितनों को कितनी रोजी दी जाएगी, कितने कहाँ से रोजी पाएंगे, है कितनों को किस मुसीबत में मुब्तला होंगे कितने लोग, और कितने लोगों के लिए आसानी होगी, कितने लोग तरक्की करेंगे, कितने हजरात तनज़्ज़ुली करेंगे, कितने हजरात के सामने परेशानी आएंगी, कितने हजरात की परेशानी दूर होंगी। गोया के तमाम चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है फरिश्तों के जरिए लिखवा देता है जी बेशक। पूरा एक साल का बायोडाटा क्या है फरिश्ते तैयार कर लेते हैं। किसको कहाँ से रिज्क मिलना है, क्या क्या होना है, ये सब कुछ जो है तैयार हो जाता है। ये तो बड़ी अजमत वाली रात है जी कि इसमें हमारे पूरे साल के आमाल तैयार होते हैं। हमारी मौत और जिंदगी का फैसला इस रात में होता है। बेशक। ये रात कितनी अहम रात है। हमें अल्लाह जो औलाद देता है उसका फैसला होता है, हमसे अल्लाह जो लेता है उसका फैसला होता है। जो हमें मिलता है वो भी इस रात में लिख दिया जाता है, और जो हमारे पास से जाता है वो भी लिख दिया जाता है। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और देखिए सुनन इब्ने माजा, ये हदीस की बड़ी मशहूर किताब है, जिल्द 1 है, सफ़ा 398 पर यह हदीस मौजूद है। हदीस नंबर 1447 है, समझे। हाँ, बाकायदा इब्ने माजा में बाब बंधा हुआ है, बाब मजा फी लैलती हाँ निस्फ शाबान। तो इस हदीस को जो रिवायत करती हैं हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रिवायत फरमाया है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान फरमाया है, क्या बयान फरमाया कि इस रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर गुनाहगारों को माफ़ फरमाता है, उनकी बख्शिश मग़फ़िरत फरमाता है, बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाता है। हाँ, तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये बड़ी अज़मत वाली रात है जी, बड़ी बरकतों वाली रात है। हाँ, और देखिए इब्ने माजा की हदीस है, जिल्द अव्वल सफ़ा 398 की हदीस है कि नबी पाक करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शबे बरात में 15 शाबान की रात गुरूब आफ्ताब के बाद, गुरूब आफ्ताब के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रात को अपनी शायान शान के मुताबिक आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है, आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है, और फरमाता है कि है कोई मग़फ़िरत चाहने वाला कि मैं उसकी मग़फ़िरत करूं। बताइए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों से फरमा रहा है, खुद फरमा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दरियाए करम किस तरह जोश में आता है उस रात को कि अल्लाह अपने बंदों से फरमाता है कोई मग़फ़िरत चाहने वाला कि मैं उसकी मग़फ़िरत करूं, है कोई मुझसे रोजी मांगने वाला कि मैं उसे रोजी दूं, है कोई मुझसे अपनी मुसीबतों से छुटकारा पाने वाला कि मैं उसे छुटकारा दूं, है कोई हाँ अपनी परेशानियों से जो है रिहाई पाने वाला कि मैं उसकी परेशानियों से उसे छुटकारा दे दूं, है कोई मुझसे आफियत तलब करने वाला कि मैं उसे आफियत दूं। इस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों से मुखातब होता है। लेकिन अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमारी और हमारी कौम की बदहाली का आलम यह है कि मुंह तक खाते हैं और सो जाते हैं जी। हाँ, यही हालत। बाज़ हजरात को तो जो है उठने तक की तौफीक नहीं होती, वही खाया और वही हैवानों की तरह सो जाते हैं, बस उसी बिस्तर पे सो जाते हैं। लेकिन देखिए हमारे रब की रहमतें हैं कि पुकारती हैं हमें, क्या मेरे बंदो, लो जिस चीज़ की तलब है मांगो तुम। हमारा दामन तंग होता है उस रात में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो देने के लिए तैयार होता है, लेकिन हमारा दामन तंग होता है, हम कुछ ले ही नहीं पाते हैं उस रात में। जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाने के बाद अपनी शान के मुताबिक नुज़ूल फरमाता है और अपने बंदों से मुखातब होता है और पुकारता है उन्हें कि लो किस चीज़ की तलब है तुम्हें, आज ले लो, आज अपनी खाली झोलियों को भर लो। तो उस रात में तो चाहिए जो बे औलादे हैं उन्हें औलाद मांगनी चाहिए, जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार मांगना चाहिए, जो बगैर मकान के उन्हें मकान मांगना चाहिए, जो है
حج نہیں کیے ہیں انہیں حج کی جو ہے دعا مانگنی چاہیے کہ مولا ہمیں اپنے در کی زیارت نصیب فرما دے. اپنی اپنی ضرورتوں کے مطابق ہمیں مانگنا چاہیے اور اپنے ہی لیے نہیں بلکہ تمام مومنین کے لیے مانگنا چاہیے, تمام مومنین کی مغفرت کی دعائیں کرنا چاہیے. سب سے اہم تو یہ ہے, بتائیے ہمیں بخش و مغفرت کا پروانہ مل رہا ہے تو ہمیں سب سے زیادہ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر کے بخشش و مغفرت کی دعا مانگنی چاہیے. اور خود حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیران پیر دستگیر غنیت الطالبین صفحہ 346 پر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت 15 شعبان کی رات اپنی رحمت کے 300 دروازے کھولتا ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. دیکھیں آپ امام الاولیاء ہیں سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیران پیر دستگیر ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت اس رات 15 شعبان کی رات کو جو ہے اپنی رحمت کے 300 دروازوں کو کھولتا ہے میرے عزیزو. 300 دروازوں کو اللہ رب العزت کھول دیتا ہے اور جو ہے اس رات میں کثرت کے ساتھ اللہ بخشش و مغفرت فرماتا ہے اپنے بندوں کی. چند حضرات ایسے ہیں جن کی بخشش و مغفرت نہیں فرماتا. سود خور ہے, چغل خور ہے, غیبت کرنے والا ہے, شراب کا عادی ہے اور زنا کا عادی ہے اور جو ہے اپنے والدین کا نافرمان ہے. ایسے لوگوں کی اللہ بخشش نہیں فرماتا ہے, ورنہ عام بخشش اللہ رب العزت اس رات میں فرماتا ہے. ماشاءاللہ. عام بخشش اللہ رب العزت اس رات میں فرماتا ہے. اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مکاشفۃ القلوب صفحہ 300 جو ہے 638 پر آپ فرماتے ہیں, امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ شب برات میں تو اللہ رب العزت کوئی دعا رد ہی نہیں فرماتا ہے. اللہ ماشاءاللہ. کوئی دعا رد ہی نہیں فرماتا ہے سوائے چند حضرات کی, جیسے کہ ہم نے ابھی بتایا. اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی غنیت الطالبین میں فرماتے ہیں اسی صفحے پر کہ شب قدر اور شب برات آسمانوں کی عید ہوتی ہے, آسمان والوں کی. شب قدر میں اور شب برات میں کیا آسمان والوں کی عید ہوتی ہے. مطلب جس طرح ہم زمین والوں کی عیدیں ہیں, عید الفطر ہے, عید الاضحیٰ ہے, جشن عید میلاد النبی ہے, اسی طرح آسمان والوں کی بھی 2 عیدیں ہیں. ایک شب قدر ہے, دوسری شب برات ہے. ماشاءاللہ. یہ آسمان والوں کی عیدیں ہیں. اور دیکھیے شرح سنن ابن ماجہ جلد 2 صفحہ 629 پر لکھتے ہیں کہ خالد بن معدان اور جو ہے اور بزرگ ہیں, لقمان بن عامر ہیں, اسحاق بن راہویہ ہیں. تو یہ جو ہے ان کا عمل کیا تھا, ان کا معمول یہ تھا کہ یہ مسجدوں میں عبادت کرتے تھے. بے شک. مسجدوں میں جمع ہو کر کے شب برات میں جاگتے تھے, اہتمام کرتے تھے, عبادت کرتے تھے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب شب برات میں جاگنا نہیں چاہیے, عبادت نہیں کرنی چاہیے, کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے, جیسا کہ ہم دوسری ویڈیو میں جواب دے چکے ہیں. لیکن دیکھیں آپ کہ یہ بزرگان دین کیا ہے, شب برات میں مسجد جاتے تھے, مسجد جانے کے بعد وہاں جاگتے تھے, عبادت کرتے تھے, تلاوت کلام اللہ کرتے تھے, تسبیح وغیرہ پڑھتے تھے اور اچھے لباس پہن کر کے, خوشبو لگا کر کے, آنکھوں میں سرما لگا کر کے بڑے خشوع خضوع کے ساتھ اس رات کا اہتمام کرتے تھے. ماشاءاللہ. یہ ہمارے بزرگان دین کا طریقہ ہے. لیکن آج ہمارا طریقہ کیا ہے, کھا گے اور سو جائیں گے. یہ ہمارا طریقہ ہے. بتائیے ایسی رحمت اور برکت والی رات میں بزرگان دین نے کس قدر اہتمام کیا ہے کہ پوری رات آپ جاگ رہے ہیں, اچھے اچھے لباس پہن رہے ہیں, اچھی اچھی خوشبوئیں لگا رہے ہیں, سرما لگا کر کے مسجد میں جا رہے ہیں اور اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. کتنی خوشی خضوع کے ساتھ اس رات کا اہتمام کرتے تھے, بڑی تعظیم اور توقیر کرتے تھے. تو بہرحال یہ رات بڑی عظمت والی رات ہے. کیا ہے یہ رات بڑی عظمت والی رات ہے. اس رات میں اللہ رب العزت کثرت کے ساتھ اپنے بندوں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے اور ان کی بخشش اور مغفرت فرمانے کے بعد ان پر جو ہے کیا ہے اپنا کرم فرماتا ہے. بے شک. ان پر اپنا کرم فرماتا ہے. اور دیکھیے اس رات میں عام بخشش ہوتی ہے, لیکن عزیزان ملت اسلامیہ کچھ حضرات ہیں کہتے ہیں کہ صاحب اس میں ہم کیا نماز پڑھیں, کس طرح سے نماز پڑھیں. تو میں کچھ معمولات بتا دیتا ہوں. یہ اسلامی زندگی صفحہ 113 پر ہے. پچھلے سال بھی ہمارے جو ہے شہر عزیز پاک بڑا سے بھی میرے پاس فون آیا کہ حضرت اس رات میں سنا ہے بیری کے پتے ابال کر کے غسل کرتے ہیں. ہاں تو کہا کہ امام صاحب نے تو منع کر دیا کہ نہ یہ سب جھوٹ ہے. تو ایسا نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے. اسلامی زندگی میں لکھا ہوا ہے صفحہ 113 پر ہے کہ جو ہے شعبان المعظم کی 15ویں رات کو بیری کے پتے لیں. بیری کے کیا ہے 7 پتے لیں اور انہیں پانی میں جوش دیں, یعنی گرم کریں.
پتے پانی میں ڈال لیں، اس پانی کو گرم کریں اور اس پانی سے شب برات میں یعنی 15 شعبان المعظم کی رات کو غسل کریں، نہائیں اس پانی سے، تو اس کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ رب العزت پورا سال جادو سے حفاظت فرما دے گا۔ ماشاءاللہ جی، اللہ رب العزت پورا سال جادو سے حفاظت فرمائے گا، یعنی آپ پر کوئی بھی کتنی تخلا جادو کرے انشاءاللہ العزیز آپ پر وہ جادو اثر نہیں کرے گا، جی جی، وہ جادو کیا ہے، اثر نہیں کرے گا۔ اور دیکھیے نفل نماز کے متعلق بھی پوچھتے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مغرب کی نماز کے بعد مغرب کی نماز پڑھیں، سنت نفل مکمل جب آپ مغرب کی نماز پڑھنا تو اس کے بعد 6 رکعت کتنا پڑھنا ہے، 6 رکعت نماز نفل پڑھنا ہے، 2 رکعت کی نیت کر کے، جی 6 رکعت نماز 2 رکعت کی نیت کر کر پڑھنا ہے۔ اور جو ہے یہ اولیاء کرام کا معمول رہا ہے، بزرگان دین کا، اولیاء کرام کا یہ معمول ہے کہ وہ 2 کر کے 6 رکعت نماز نفل ادا فرماتے تھے مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد۔ اور جب پہلی 2 رکعت کی نیت کریں تو پہلی 2 رکعت کی نیت کرنے سے پہلے آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مولا ان 2 رکعتوں کی برکت سے تو میری عمر میں برکت عطا فرما، جی، مجھے لمبی عمر عطا فرما، بھلائی والی لمبی عمر عطا فرما۔ جی تو اللہ رب العزت ان 2 رکعتوں کی برکت سے آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے گا اور وہ بھلائی والی لمبی عمر عطا فرمائے گا، روز نماز کی پابندی والی لمبی عمر عطا فرمائے گا۔ جب دوسری 2 رکعتوں کی نیت کریں، جب دوسری 2 رکعتوں کی نیت کریں تو نماز شروع کرنے سے پہلے آپ جو ہے یہ دعا کریں کہ مولا تو میری بلاؤں سے حفاظت فرما، جی، تو اللہ رب العزت بلاؤں سے حفاظت فرمائے گا۔ اور جب تیسری 2 رکعتوں کی نیت کریں تو ان 2 رکعتوں کی نیت کرنے سے پہلے آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں مولا تو میرا خاتمہ بالخیر فرما اور مجھے اپنے علاوہ کسی دوسرے کا محتاج نہ فرما۔ جی، تو اللہ رب العزت اپنے علاوہ کسی دوسرے کا محتاج نہیں فرمائے گا۔ اور جب یہ 2 رکعت کر کے آپ نماز پڑھیں تو ہر 2 رکعت کے بعد یا تو 21 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھیں یا پھر 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھیں، اور دعا جو نصف شعبان المعظم کی دعا ہے اس دعا کو پڑھیں۔ تو یہ کوئی بہت بڑا عمل نہیں ہے، لیکن آپ حضرات 6 رکعت کر کے اس طرح سے پڑھیں تو آپ جو دعا مانگیں گے اللہ رب العزت اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ یہ بزرگان دین کا، اولیاء کاملین کا عمل ہے کہ وہ 15 شعبان کی رات کو بعد نماز مغرب اس طرح سے 6 رکعت نماز ادا فرماتے تھے۔ تو بہرحال یہ بڑی عظمت والی رات ہے، یہ بڑی برکت والی رات ہے، لیکن ہم اس رات کو گوا دیتے ہیں، جلدی جلدی گئے، بس 2-4 کام کر لیتے ہیں بڑی جلدی میں، 2-4 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد اجتماعی طور پر شور شرابہ کرتے ہوئے قبرستان جاتے ہیں، وہاں شور شرابہ کرتے ہیں، فاتحہ کم پڑھتے ہیں اور اس کے بعد الٹے پاؤں آ کر کے بستر پر سو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس رات کو جو ہے قبرستان بھی جائیں، شعور کے ساتھ، ادب کے ساتھ جائیں، اچھی طرح سے وہاں پڑھیں، جو بھی یاد ہو وہ پڑھیں، وہاں پھول ڈالیں قبروں پر اور جو ہے ان کے لیے بخشش کی دعا کریں، مغفرت کی دعا کریں، پھر آنے کے بعد مسجدوں میں عبادت کریں خاموشی کے ساتھ، نماز پڑھیں۔ جب نماز پڑھتے پڑھتے تھک جائیں تو جو ہے تلاوت کلام اللہ کرنے لگے بیٹھ کر کے، جو قرآن پاک پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ الحمد شریف ہی بار بار پڑھیں، قل هو اللہ شریف بار بار پڑھیں، جبکہ 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھنے پر اللہ 1 قرآن کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یا تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کلمہ طیبہ کا ورد کریں، یا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اس کو پڑھیں۔ بہرحال ضرور پوری رات جو ہے عبادت کرنے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کریں، اور تمام مومنین کے لیے دعا کریں، سب کے امن و امان کے لیے، ہمارے ملک عزیز ہندوستان کے امن و امان کے لیے اور اس کی ترقی کے لیے دعا کریں۔ اللہ رب العزت ہمارے ملک عزیز کو بھی ظالموں کے ظلم، حاسدین کے حسد اور فساد کرنے والوں کے فساد سے محفوظ رکھے۔ واللہ اعلم ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ